بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اس اللہ پاک کے نام سے جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہجرت کے چوتھے سال 3 شعبان کو ہوئی اور حضرت بی بی پاک فاطمہ الزہرا علیہ السلام کے گھر ننھے شہزادے کی خبر سن کر جناب رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور اپنے لال کو گود میں لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کان میں اذان دی اور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لہب دہن سے حضرت امام حسین علیہ السلام کو گھٹی دی اور حضرت امام حسین کا عقیقہ ان کے پیدائش کے 7ویں دن کیا گیا اور حضرت امام حسین کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی کہ سن کر ہی رشک آتا ہے۔ خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیر خدا حضرت امام علی علیہ السلام اور جگر گوشہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے اساتذہ تھے۔ پیارے دوستو، نبی پاک حضرت امام حسین کے ساتھ بے انتہا محبت رکھتے تھے، نانا کے لاڈ اور پیار سے پلے بڑے اور حضرت امام حسین علیہ السلام اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو جاتے۔ کبھی نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین کو اپنے سینے پر سوار کرتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت امام حسن نماز کی حالت میں اپنے نانا کے کندھوں پر سوار ہو جاتے اور انہی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سجدے کو طویل کر دیتے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین سوار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی حضرت امام حسن اور کبھی حضرت امام حسین کو چومتے۔ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ دونوں نوازے آپ کو بہت محبوب ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں اور جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض کیا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض کیا۔ اور پیارے دوستو، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب رسول پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنی پشت مبارک پر بٹھایا ہوا تھا اور آپ دونوں گھٹنوں اور دونوں ہاتھوں پر چل رہے تھے۔ میں نے کہا، سواری کتنی اچھی ہے؟ تو اس پر نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو سوار بھی تو کتنے خوبصورت ہیں۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی وجہ سے سجدہ طویل کر دیا۔ اس پر صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت امام حسین کو کندھوں سے اتار دیں، تو نماز سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ دیکھو یہ حسین ہیں، انہیں خوب پہچان لو اور ان کی فضیلت کو یاد رکھو۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام نہایت خدا ترس انسان تھے اور آپ علیہ السلام کا اخلاق ایسا کمال تھا کہ دوست اور دشمن سبھی آپ کے قائل تھے۔ آپ علیہ السلام نے 25 پیدل حج کیے اور صحاوت اور شجاعت میں آپ علیہ السلام اس قدر کمال بلندیوں پر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمایا کرتے تھے کہ حسین میری صحاوت اور میری جرت ہے اور آپ علیہ السلام کے در سے کبھی کوئی سائل واپس نہ جاتا۔ پیارے دوستو، حضرت امام حسین راتوں کو روٹیاں اور کھجوروں کے پشتارے اپنی کمر پر اٹھا کر لے جاتے اور
انہیں غریبوں، بیواؤں اور یتیم بچوں میں تقسیم کر دیتے تھے، اور پچھتارے اٹھانے کی وجہ سے آپ کی پشت پر نشان بھی پڑ گئے تھے۔ حضرت امام حسین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی صاحب ضرورت نے تمہارے سامنے تم سے مانگنے کے لیے ہاتھ پھیلا دیا تو گویا اس نے اپنی عزت تمہارے ہاتھ بیچ ڈالی۔ اب تمہارا فرض یہ ہے کہ تم اسے خالی ہاتھ واپس نہ کرو، کم سے کم اپنی ہی عزت نفس کا خیال رکھو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو، اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کرنا۔ تھینک یو۔